اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اب میں بلا تاخیر اپنی اس مجلس کے خاص مقرر جناب مولانا محمد التمش صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث کانپور سے گزارش کروں گا کہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور ہم سب کو مواعظ حسنہ سے فائدہ پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربی زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اخرجہ ابن عبد البر فی جامع بیان العلم وفضلہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ حاضرین مجلس، علماء کرام، مدرسہ دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کے طالبان علوم نبوت اور تمام جماعتی احباب، مرد و خواتین، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ حضرات، اللہ کا بے شمار شکر و احسان ہر وقت ہم سب کو بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ ہمارے سامنے کتاب و سنت کی باتیں بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتی ہیں، لیکن ہم اکثر ان کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے۔ ہر جمعہ آپ کے سامنے اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی لیاقت، استطاعت، صلاحیت کے مطابق باتیں پیش کرتے ہیں، تقاریر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسی بنا پر آج کے اس پروگرام کے لیے جب مجھ ناچیز کو دعوت دی گئی تو ارادہ ہوا کہ آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں کوئی تقریر جیسی چیز نہ کی جائے، کیونکہ جمعہ تقاریر کے لیے ایک بہترین موقع ملتا ہے اور ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں انشاءاللہ ایک حدیث کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور درمیان میں ان باتوں کے متعلق آپ سے کچھ سوالات بھی انشاءاللہ کیے جائیں گے، جن کے جواب ہمارے جو مدرسہ دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کے جو شاگردان ہیں، جو طلاب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس میں جواب نہ دیں۔ ان کے علاوہ جو ہمارے جماعتی احباب ہیں، جو عوام ہیں، وہ ان میں جواب دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمت افزائی کے لیے مختصر سا چھوٹا انعام بھی انشاءاللہ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ایک فرمان ہے قرآن کریم کے اندر، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور تربیت دیتے ہوئے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ علم یہ وہ بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس آ جائے اسے دین و دنیا کی بھلائیاں میسر آنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے، اسی تناظر میں جب ہم غور کرتے ہیں دین کے اوپر، جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اس دین کو مکمل طور پر اور مختصر انداز سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو دو لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ دو لفظ کیا ہیں؟
علم و عمل. ہمارے بہت سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے بہت سے کالج میں بھی پڑھتے ہوں گے، ان کو یہ بات سمجھانا شاید بہت آسان ہوگا. آپ نے اکثر سنا ہوگا پڑھائی کے درمیان دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک تھیوری اور ایک پریکٹیکل. یہ آپ نے سنا ہوگا. جو ہمارے اسکول، یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ تو شاید اکثر سنتے رہتے ہوں گے، مدارس کے طلبہ بھی الحمدللہ سنتے ہیں. تو اسلام انہی دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو جاننی ہے اور ان کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بسانا ہے، ان کو ہم تھیوری کہہ سکتے ہیں. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو تھیوری کے بعد پریکٹیکل بن جاتی ہیں، جن پر عمل کرنا ہوتا ہے، جن کے اوپر عمل کیے بغیر ان کو جاننا بیکار ہو جاتا ہے ایک طریقے سے. تو اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس طریقے سے کچھ دماغ کو استعمال کرنا ہوگا کہ شریعت کیا ہے اور اس پر ہم کیسے عمل کریں. اس ضمن میں غور کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے آئی، بہت مشہور حدیث ہے اور بہت ساری اسناد کے ساتھ مذکور ہے احادیث کی کتابوں میں، جو ابھی میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی، جس کو جامع بیان العلم سے میں نے نکالا. ویسے تو بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر ایک مسلمان مرد کے اوپر اور ظاہری طور پر ہے خاتون کے اوپر بھی علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا فرض ہے. علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہاں پر ایک بات کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جس اسلام کی بنیاد علم پر ہے، جس اسلام کے اندر قرآن جیسی کتاب کی شروعات اقرا سے ہوئی ہے، یعنی علم سے ہوئی ہے، پڑھنے سے ہوئی ہے، آج وہی قوم یعنی ہم مسلمان ان کو غیر اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے آپ بھی پڑھیے. اور ہندوستان کے اندر، باہر کے ممالک کے بارے میں تو اتنی معلومات نہیں ہے، خاص طور پر ہندوستان کے اندر مسلمان تعلیم کے معاملے میں شاید سب سے پیچھے ہیں تقریباً. آپ دیکھیں کتنا تضاد ہے، بالکل الگ سی بات ہے. جس اسلام کی بنیاد علم کے اوپر ہے، جانکاری کے اوپر ہے، تھیوری کے اوپر ہے کہ پہلے آپ سمجھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں، وہی مسلمان آج دنیاوی تعلیم کہہ لیں اور اس سے بڑھ کر دینی تعلیمات سے کوسوں دور ہے. بہت سے بہت ہمارے پاس کیا ہے دینی معلومات کا ذریعہ؟ خطبہ، تقاریر کا سن لینا، الحمدللہ یہ بھی اچھے ذرائع ہیں. لیکن ان سے بڑھ کر جو اصل ذریعہ ہے کتاب و سنت کو اٹھا کر پڑھنا، مطالعہ کرنا، ڈائریکٹ اس سے جڑنا، اس سے تو ہم بہت دور ہو چکے ہیں. آج کی یہ تقریر، آج کا یہ پروگرام صرف اسی بات کی ایک کوشش ہے ادنا سی کہ ہم مسلمان علم سے اپنا رابطہ مضبوط کریں. اور آج کے پروگرام میں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ مختصر طور پر یہ جائزہ لیا جائے کہ ہم کو کتنی معلومات ہے، کتنی ہونی چاہیے اور کیوں نہیں ہے. اس پر ہم غور کریں گے بعد میں جا کر انشاءاللہ. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوگا. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. ہم اس حدیث کی تشریح کرنے سے پہلے اور بات آگے بڑھانے سے پہلے اچھی طرح اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ دین کا علم دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک کا نام ہے فرض متعین اور دوسرے کا نام ہے فرض کفایہ. ایک وہ علم ہے
جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے نماز کی طرح فرض ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اور دوسری جو قسم ہے اس کا جاننا اس طریقے سے فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہ جانے تو سارے لوگ گناہگار ہو جائیں گے، اور اگر کچھ لوگ اس علم کو حاصل کر لیں، اس کے مطابق کام کریں، تو باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک بار پھر سے سن لیں، پہلی قسم ہے جس کا جاننا ایک ایک بچے کے لیے لازم ہے، جیسے کھانا کھانا لازم ہے، اسی طریقے سے اس علم کا حاصل کرنا، دین کے اتنے حصے کو سمجھنا، اتنی معلومات لینا لازم ہے، فرض ہے، اس کی زندگی اور موت کی طرح سے۔ اور دوسرا حصہ جو دین کا ہے، جس کو فرض کفایہ کے خانے میں ڈالا جاتا ہے، یہ وہ علم ہے کہ اگر بعض لوگ حاصل کر لیں تو سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن جتنے زیادہ لوگ اس کو حاصل کر لیں بہتر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان علوم کو پیش کیا جائے گا جن کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر وہ نہیں جانتا تو وہ ہر لمحہ جب وہ سستی کر رہا ہے گناہگار ہو رہا ہے، وہ ہر روز گناہگار ہو رہا ہے۔ اگر وہ اس کو نہیں جانتا اور ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، ان کے لیے محنت نہیں کرتا، وہ اپنے دنیاوی ترقی کے لیے خوب محنت کرتا ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں بھی کم از کم محنت نہیں کرتا جن کا جاننا ضروری ہے، وہ ہر روز گناہ کر رہا ہے، اور شاید ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم علم سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے تقریباً 7 طرح کے ایسے علم ہیں، یا 7 ایسی فصل اور ایسے باب ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ سب سے پہلے اپنے رب اللہ تعالی کے بارے میں جاننا، سب سے پہلے۔ اور کیا کیا جاننا، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک انسان کو زبان سے اقرار کرنا ہوتا ہے، اپنے رب کی گواہی دینی پڑتی ہے، اس کی وحدانیت کی۔ آپ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات کوئی غیر مسلم پیدا کرے، کوئی اسلام کا دشمن یہ بات پیدا کرے کہ زبان سے اقرار کرنا کیوں ضروری ہے؟ زبان سے اقرار کرنا کیوں ضروری ہے کلمہ کا؟ ہم دل میں کسی بات کو سوچ لیں یہی کافی ہے، لیکن نہیں میرے بھائیوں۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا دل اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور پھر زبان سے بھی اس کو اس بات کا اقرار کرنا ہوگا۔ دنیا کے اندر ایسی بہت سی فکریں پائی جاتی ہیں جن میں لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے زبان سے وہ بات نہیں کہتے، اور صرف یہ مان لیتے ہیں کہ میں دل سے بہت اچھا ہوں، زبان سے اس کا اقرار نہیں کہتے۔ حق بات جب تک آپ اس کو زبان سے نہیں نکالیں گے، آپ گویا کہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کو لوگوں کو گواہ بنانا پڑے گا، میں مسلمان ہوں، میں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا قائل ہوں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی ذات، جتنی بھی اشیاء اس دنیا کے اندر عبادت جن کی بھی کی جا رہی ہے، وہ سب لائق عبادت نہیں بلکہ سب معبودان باطلہ ہیں۔ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دل سے تو اقرار پہلے ہی کرنا ہوگا، اور زبان سے گواہی دینی پڑے گی۔ اور گواہی کن کن چیزوں کی دینی پڑے گی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پر میں ایک بات بتلاتا چلوں آپ کو،
اور ایک سوال آپ میں سے جو بھی اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ صحیح، ان کو انشاءاللہ ایک چھوٹا سا انعام دیا جائے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مکمل کلمہ ہے۔ صرف آدھا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی بنیادی چیز ہے، بتائیں آپ۔ جی بتائیے۔ صحیح نہیں ہے، اور کوئی بتائیں۔ عام آدمی جتنے بھی ہمارے جماعت کے افراد بیٹھے ہیں بتائیں کلمہ کا معنی۔ نہیں، غلط ہے، اور بتائیں۔ جی جی بتائیے۔ نہیں، غلط ہے، اور بتائیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے کہ کیوں غلط ہے۔ آپ لوگ کا جواب ایک ہی ہے تینوں کا، اور کوئی بتائیں۔ جی بتائیے۔ یہ صحیح ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں معبود نہیں۔ معبود تو دنیا میں بہت ہیں، کروڑوں اربوں ہیں، کس کس چیز کی عبادت نہیں ہو رہی؟ معبود کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی بھی عبادت کر لی جائے وہ معبود لفظ میں آ جائے گا، معبود لفظ میں وہ آ جائے گا، وہ معبود ہو گیا۔ اب وہ حقیقت میں معبود ہے یا نہیں، اسی کو تو ہم کو سمجھنا ہے مسلمانوں کو، اور ہمیں کہنا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت میں معبود نہیں۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک اپنے علاقے میں فیض گنج میں ہم نے جب ہم وہاں پر اونچی مسجد میں امامت کر رہے تھے تو پہلی دفعہ یہ بات لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی تو بہت سے لوگ نہیں سمجھ پائے۔ جب بہت سمجھانا پڑا، بہت تشریحات کرنی پڑی، تب لوگوں کو دھیرے سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور آپ بھی اس بات کو سمجھیے گا ضرور۔ اگر نہ سمجھ میں آپ کو، آپ ملاقات کریں، بات کریں، بار بار پوچھیں، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ کلمہ ہمارے جنت جہنم کی بنیاد ہے، اور ابھی ہم نے 100% اس کو سمجھا بھی نہیں ہے، اور اگر نہیں سمجھا تو کہیں کوئی دقت نہ پیدا ہو جائے۔ تو اقرار زبان سے کرنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ دراصل عرب کے علاوہ جو دنیا کے لوگ ہیں مسلمان، وہ عربی زبان نہیں بولتے، ان کی زبان عربی نہیں ہے۔ ان کو ایک پریشانی ہوتی ہے، اسلام ٹوٹلی عربی زبان میں نازل ہوا، اور دوسرے لوگوں کے لیے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس پر اللہ زیادہ اجر سے نوازے گا انشاءاللہ، امید اللہ سے۔ تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ دنوں رات جتنی دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو میں اپنے لفظ میں کہوں گا تو غلط نہ سمجھیے گا، رٹتے ہیں دنوں رات، اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہرحال ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ سب وہ باتیں میں بتا رہا ہوں جن کا جاننا ضروری ہے۔ باقی تفصیل میں آپ جائیں گے تو بہت سی باتیں ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے ایک ایک بات کے لیے آپ کو پورا پروگرام کرنا پڑے گا شاید۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کا کوئی ہم مثل نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ اس بات کی آپ کوئی وضاحت کر سکتے ہیں؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کوئی بتائیں اگر جانتے ہوں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نہیں سب لوگ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے؟ چلیے میں تشریح تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا، خاص طور پر ہم انسانوں کو دیکھ لیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا، ان کو بہت ساری ایسی چیزیں دیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہیں۔ مثال کے طور پر پنڈلی، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا۔ اب کوئی
کم علم کم معلومات والا شخص فوراً یہ سمجھ جائے گا کہ میری پنڈلی کی طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ایسے کھولی جائے گی جیسے ہم اگر پائجامہ اوپر اٹھا لیں. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہے نہ ہم جانتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہوگی، ہم تلاش بھی نہیں کر سکتے. آپ غور کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالکل مخلوق سے الگ ہو. وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا، اس کا ہم سے صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا عبادت کے لائق ہے، ورنہ ہم اس جیسے بالکل بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن کیسے سنتا ہے؟ بے انتہا سنتا ہے. ہمارے سننے کی ایک مقدار ہے، کچھ دوری تک ہم سنتے ہیں اپنے کانوں سے، اس کے بعد ہم سن نہیں پاتے، کوئی کچھ بھی بول دے، بلکہ محاورہ تو یہاں تک ہے کہ پیٹھ پیچھے لوگ بول دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات. تو اللہ رب العالمین کے سننے کی طاقت بے انتہا، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. کتنا اللہ سن سکتا ہے؟ سب کچھ سن سکتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک محاورہ، چیونٹی کے چلنے کی آواز. یہ بھی ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی سننے کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے. سب کچھ سنتا ہے اللہ. انسان کا دل جو اندر دھڑک رہا ہے، اس کی آواز، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نہیں ہے. اس نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہ بات سمجھنا ہم انسانوں کے لیے بعض دفعہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہمارے والد تھے، ان کے دادا تھے، ان کے فلاں فلاں تھے، آپ جن کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے ہاں کوئی بچہ اگر ہوا ہے تو بچہ ہے، اس کے ہاں اولاد ہوئی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ بالکل الگ ہے. وہ سب سے پہلا ہے اور سب کے آخر میں. اس سے پہلے نہ کچھ تھا، نہ اس کے بعد کچھ ہوگا. قرآن کی جو آیت 2 جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، لوگوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں. واقعی یہ بات اپنے حالات پر ہم جب غور کریں تو سمجھ میں آتی، بالکل سچ ہے. جب ہم دین کا علم پڑھنے لگتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو بھی جانتے ہی نہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نمازوں میں جو اثر نہیں ہے، جو خشوع اور خضوع نہیں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو یہی نہیں معلوم کہ ہم کس ذات کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے، وہ اس کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی حشمت، کیا اس کا معیار ہے، ہم نے غور نہیں کیا شاید. اسی لیے ہم نماز پڑھ کر بھی چلے جاتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں مل پاتا. تو اللہ رب العالمین کا نہ کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی ماں باپ، کچھ نہیں ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. آج دنیا کے اندر اس بات کو، نقطے کو یاد رکھیے گا، اس بات پر کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. دنیا میں جب انبیاء تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے دین کی باتیں بتائیں، اور کردار ایسا کہ انسانیت کے لیے معیار تھے وہ لوگ، وہ انبیاء کرام کی جماعت، جب لوگوں نے ان کا کردار دیکھا، ان کی باتیں سنی، تو لوگوں نے کم علمی میں آ کر انہی کو معبود بنانا چاہا کہ یہ ہمارے لیے عبادت کے لائق ہے، اور بہت سے لوگوں نے کرنا بھی شروع کر دیا. لیکن وہ انبیاء اس بات کو سمجھانے آئے تھے کہ تمہارا حقیقی رب وہ ہے جس نے مجھ جیسے غلام کو بھی پیدا کیا. وہ حقیقی رب ہے، اس کی عظمت کا وہ معیار ہے جس نے مجھ جیسے غلام کو پیدا کیا. تم اس رب کو پہچان لو. اس کے برابر نہ انبیاء ہیں، نہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، نہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے برابری کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے برابر ہو، کیونکہ اس کائنات میں 2 ہی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق. مخلوق اللہ کے علاوہ ہر چیز ہے، اور خالق اللہ رب العالمین اور اس کی صفات ہیں.
صرف دو ہی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کائنات میں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی چیزوں کا وجود ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی شادی شدہ ہے، اس کے یہاں اگر بچہ نہیں ہوتا، وہ کیا کیا خیالات کرنے لگ جاتا ہے، وہ کیا کیا سوچنے لگ جاتا ہے۔ میرے پاس اگر پیسہ ہوتا فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیتا، لیکن نہیں میرے بھائی، پیدا کرنے والا اللہ ہے، جان لینے والا اللہ ہے۔ ہم اپنے عقیدے کو برباد نہ ہونے دیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ آئیے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے سب کو زندہ کیا، زندگی دی، اور وہی سب کو مار دے گا، وہی سب کو موت دے گا، اور وہ خود کبھی بھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہم لوگ رہیں نہ رہیں، لیکن اس کی ذات ہمیشہ قائم رہے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں موجود ہیں سب کچھ جانتا ہے۔ ہما عندہ سوا، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہیں۔ کیا دونوں چیزیں؟ غیب اور حضور یعنی شہادت، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہیں۔ آپ ذرا غور کریے گا، ذرا سمجھائیں، آپ میں سے کوئی اگر اس بات کو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے پہلے ایک مثال دے دیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، مسجد کے باہر کون کیا کر رہا ہے ہم نہیں جانتے، یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے، ہم نہیں جانتے، الا ہے کہ کوئی فون سے بتا دے یا کچھ ذریعہ ایسا ہو جائے، وہ الگ بات ہے۔ ایسے ذاتی طور پر ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پردہ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ اللہ کے لیے غیب کوئی چیز ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے سامنے کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں برابر ہیں۔ آپ میں سے کوئی اس بات کو سمجھا سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ غیب اور شہادت یعنی موجود ہونا، یہ سب اللہ کے لیے برابر ہے؟ مثال کے طور پر ابھی ایک دن پہلے، یا مان لیجئے کہ آپ ایک سمجھنے کے لیے مثال لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، 50 سال پہلے کیا ہوا وہ ہمارے لیے گزرا ہوا وقت ہے۔ اگر وہ کہیں لکھا ہوگا، اگر اس کی کہیں فوٹو ہوگی، اگر کوئی ویڈیو ہوگی یا کوئی ذریعہ ہوگا، تو شاید ہم کو یاد آ جائے جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ جو ہم نے نہیں دیکھا اس کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں، جو آگے ہونے والا ہے وہ تو اور مشکل چیز ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تینوں زمانے جو ہیں، ہو چکا، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، یہ ہے ہی نہیں کچھ۔ زمانے کی کوئی قید نہیں اللہ کے لیے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، یہ اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے سامنے یہ چیز رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سارے نظام الگ ہیں۔ اللہ کا نظام بنایا ہوا، خود کا بنایا ہوا نظام ہے، سب اسی کے مطابق چلتی ہے دنیا، یہ کائنات، اور ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم کو اللہ تھوڑی سی دولت دے دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ ہمارے حساب سے چل رہے ہیں۔ ہم تھوڑی سی دولت پا جاتے ہیں تو ہم اس گمان میں آ جاتے ہیں کہ یہ پوری فیکٹری میں چلا رہا ہوں، اور اس فیکٹری کی وجہ سے فلاں فیکٹری متاثر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مارکیٹ میں یہ اثر پڑ رہا ہے، گویا کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ انسان بہت جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے غیب اور شہادت سب ایک چیزیں۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء هو الاول والآخر والظاہر والباطن والذي عليه جماعة اہل سنت والجماعة۔ اور جو عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے، یہی سلفیوں کا عقیدہ ہے، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ جو عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے، انه لم يزل بصفاته اسمائه لیس لأولیته ابتداء ولا لآخریته انقضاء وهو علی العرش استوى۔ اللہ رب العالمین اس وقت کہاں ہے؟
آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کیا کر رہا ہے عرش پہ اللہ تعالیٰ؟ بتائیے عرش پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ عرش پر ہے اللہ تعالیٰ، یہ بات بالکل سچ ہے. کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بتائیں، کچھ بولیں جو آپ کو معلومات ہو. اگر غلط ہوگا تو انشاءاللہ اس کو صحیح کر کے بتایا جائے، کوشش کی جائے. کائنات چلا رہا ہے، کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کس حالت میں اللہ عرش پر؟ کائنات تو چلا رہا ہے، یہ بات بالکل سچ آپ نے کہی ہے. کیف نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل صحیح جواب ہے. معلوم بھی نہیں ہو سکتی اور معلوم کرنا بھی نہیں چاہیے، کرنے کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول زرعی اقوال میں سے سونے کے حرفوں سے لکھے جانے لائق ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے اسی عرش پر اللہ کے مستوی ہونے کے بارے میں اتنا بڑا اصول دیا ہے، خلاصہ کیا ہے کتاب و سنت کا کہ الاستواء معلوم، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے یہ تو معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیفیت نہیں معلوم. والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے. والسؤال عنہ بدعہ، لیکن اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنا بدعت ہے. یعنی اگر آپ نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ذرا آپ سوچو. مثال کے طور پر اگر کوئی عقل پرست یعنی اپنے دماغ کو اپنا معیار سمجھنے والا، وہ یہ محنت کرنے لگ جائے، دماغی گھوڑے دوڑانے لگ جائے کہ ذرا سوچو اللہ کیا کر رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہم پہنچ سکتے ہیں نا. وہ کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے بنا لے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہوگا شاید. یہ سوچنا بھی بدعت ہے، اس طرف جانا بھی بدعت ہے. آپ یہ سب باتیں جو سن رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. یہ کوئی عالموں کے پڑھنے سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ ایک عام آدمی جو مسلمان ہے، جس کو جنت چاہیے، جہنم سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، اس کو یہ سب باتیں لازمی ہیں. باقی جو علماء ہیں ان کو تو تفصیل میں جانا ہے، ان کو تو ڈیپ اترنا ہے، بہت گہرائی تک جانا ہے تاکہ اسلام کے خلاف کوئی غلط بات نہ کر سکے. یہ باتیں ضروری ہیں، لیکن میرا چھوٹا سا اندازہ ہے کہ شاید ہم یہ بھی باتیں اچھی طرح نہیں جانتے. کیسے کیا کیا جائے کہ مسلمان ان چیزوں کو پڑھنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں. آپ بھی بتائیں ذرا کیا کیا جائے، ایسا کون سا قدم اٹھایا جائے کہ جس کے بنا پر مسلمان جو روزانہ کھانے پینے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں ہم لوگ، اچھا سے اچھا کھانے کے لیے، لیکن آخرت میں ہمیں کیا ہے ہمارے سامنے آنے والا، اس کی فکر شاید ہم کو نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے جنت میں جانا، صرف اپنے نام کے آگے اہل حدیث کا ٹیگ لگا لیں، رفع الیدین کر لیں، بس ہم تو جنتی ہو گئے. میرے بھائیو یہ نہ سمجھیے، یہ دھوکہ ہے. یہ بات بالکل سچ ہے کہ رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کا برسوں سے انکار کیا جا رہا ہے، اور یہ عقائد کے مسائل میں شامل ہو چکا ہے. لیکن صرف اسی کو کافی سمجھ لینا اور اس کے علاوہ کوئی محنت نہ کرنا، یہ بھی سلفیت کے خلاف ہے. وہ آدمی پکا اہل حدیث اور حقیقت میں مسلمان نہیں ہے جو صرف چند مسائل پر رکا رہ جائے، علم حاصل نہ کرے، عقائد کی اصلاح نہ کرے. آگے ہم بات کو بڑھاتے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری رکھنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی بھی ہیں اور ایک رسول بھی ہیں. آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا. یہ ایک بڑی تعلیم ہے اسلام کی. خاتم الانبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ لفظ بارہا سنا ہوگا، یہ جملہ، یہ مرکب کہ خاتم الانبیاء، کہ آپ نبیوں کے آخری ہیں.
اس بات پر زور اتنا کیوں دیا جاتا ہے؟ یا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں؟ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے. ایسا کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی اگر کچھ بھی معلومات ہو تو بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں. دراصل میں ہی بتا دوں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اور قیامت تک جو یہ زمانہ ہے، یہ جو فترہ ہے، یہ جو وقفہ ہے، یہ انبیاء اور رسول سے خالی زمانہ ہے. کوئی نہیں آئے گا، نبی اور رسول کوئی بھی نہیں ہوں. اس فترے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمنان اسلام بہت محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم ایسی شخصیات کو اٹھائیں جن کو نبی اور رسول کا درجہ مل جائے، جن کی بات دین کے اندر سند کا درجہ رکھتی ہو. بہت لوگ پیدا ہو چکے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت سارے دجال، اور بعض احادیث جیسا کہ ہم کو یاد پڑ رہا ہے تقریباً 30 دجال، 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی بعض شعبدہ چیزوں کو اور بعض خرافات کو دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیں گے، اور دین کے اندر جو آخری دین اسلام ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہی فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوں گے میرے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا دین کے طور پر، وہ حرف آخر ہے. اس کے بعد صرف اس حرف آخر کی تشریح کی جا سکتی ہے، اس کے لیے محنتیں کی جا سکتی ہیں. اس حرف آخر کے بعد کوئی نیا حرف دین کے نام پر شامل نہیں کیا جا سکتا دین کے اندر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی باتیں فرمائی تھیں. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو انتقال کے بعد ہم لوگ قبروں میں دفن کر دیتے ہیں الحمدللہ. مسلمان اور جو غیر مسلم حضرات ہیں وہ تو الگ الگ کام کرتے ہیں، کوئی جلاتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، کوئی ایسے سے بھی کام کرتے ہیں جن کو اسلام میں ظلم مانا جاتا ہے، لیکن مسلمان دفن کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اس موت کے بعد ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ پھر سے انسانوں کو، تمام لوگوں کو زندہ کرے گا. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کیوں زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کس کے لیے؟ سوال جواب کے لیے. اور بھی تشریح تھوڑا کریں، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ حساب کتاب کے لیے. صحیح جواب ہے، حساب و کتاب کے لیے. اس دنیا کے اندر ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، قیامت کا ایک دن ایسا اللہ تعالیٰ قائم کرے گا جس میں ہم کو اپنے ہر عمل کا بدلہ ملے گا. اچھائی کا تو مکمل بدلہ ملے گا، برائی کا بھی بدلہ ملے گا، لیکن اللہ کے اگر نیک بندے ہیں تو اللہ انہیں معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ اٹھائے گا. یہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے جس کو وہ کسی بھی روز بھولتا نہیں ہے، لیکن ہم لوگ شاید بھول جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگ حرام کاریوں میں لگ جاتے ہیں، کسی کا مال غصب کرنے میں لگ جاتے ہیں، کسی کی زمین غصب کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں کہ میں نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. میرے بھائیوں، موت جیسے ہی انسان کی آتی ہے، اس دن سے ہی اس کا حساب و کتاب ایک طریقے سے اس کا بدلہ ملنے لگتا ہے. پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اس دن تو اللہ تعالیٰ مکمل فیصلہ دے دے گا. تو یہ تمام باتیں ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہیں. اللہ رب العالمین
اچھے لوگوں کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جگہ دے گا اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، سوائے ان مومنوں کے جو گناہگار ہو کر مرے تھے تو اللہ ان کے گناہوں کی سزا دے کر ان کو جنت میں ڈالے گا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ٹوٹلی معاف کر دے اور پہلی ہی دفعہ میں اللہ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام افراد میں شامل فرما جن کو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز جس کے بارے میں ہم اور آپ کو جاننا ضروری ہے، قرآن کے بارے میں۔ یہ قرآن کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تقریباً 23 سالوں کے اندر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی اس بات سے میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ قرآن ہے کیا، یہ تو الگ مسئلہ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے لیے اب یہ ہے کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے لیے یہ ہے یہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ، رمضان میں سننے کا ذریعہ اور سن کر مزہ لینے کا ذریعہ زیادہ سے زیادہ، یا پھر تقریروں میں سننے کا ذریعہ، تقریروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن ہے کیا یہ تھوڑا الگ بات ہے۔ ثواب یہ سب ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بڑھ کر قرآن کیا ہے، جیسی جیسی ضرورت پڑتی جائے قرآن سے رہنمائی لیا جائے۔ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں اترا ہے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 23 سال میں نازل نہ کر کے ایک بار میں اللہ اتار دیتا، جیسے تورات اتری تھی، ایک بار میں اللہ نے اسے کیوں نہیں اتارا؟ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ ابھی میں نے یہ بات کہی بھی ہے، بتائیے آپ میں سے کوئی اگر بتا سکتے ہوں کہ اللہ نے 23 سال میں قرآن کو کیوں اتارا، ایک بار میں کیوں نہیں اتارا؟ جی اس کا واضح یہ مطلب ہے، صحیح جواب ہے، جس کا واضح یہ مطلب ہے کہ قرآن کے اندر ہر موقع کے لیے ہدایت ہے، بس ہم اس سے لے دو۔ ہم قرآن سے کہاں ہدایت لیتے ہیں؟ ہم اگر بہت سے بہت اگر رہنمائی لیتے ہیں تو ہم اپنے امام صاحب کے پاس آتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ ہم کبھی تلاش کرتے ہیں اٹھا کر قرآن میں کہ آج میرے لیے یہ دقت ہے، یہ پریشانی ہے، اس کے لیے قرآن میں کہاں پر حل موجود ہے؟ کبھی ہم نے اپنی دقتوں پریشانیوں کے لیے اس طرح سے غور کیا ہے؟ ہم ساری پریشانیوں کا حل خود نکالنا چاہتے ہیں اور وہ ہم کر نہیں پائیں گے۔ اللہ نے ساری پریشانیوں کا حل اس قرآن میں اور اس کی تشریح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا دیا ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم تلاش رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہم کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، کیا کریں، کچھ نہیں معلوم، کیا کریں نہیں معلوم۔ لیکن مسلمانوں کو قیامت تک کے مسائل کے لیے، قیامت تک کے مشکلات کے لیے وہ نسخہ دے دیا گیا ہے کتاب و سنت کی شکل میں، لیکن ہم اس کو پڑھتے کہاں ہیں، صرف سن لیتے ہیں۔ امام صاحب آج سورہ رحمان پڑھیے گا، بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ۔ ملتا کیا ہے سورہ رحمان سے نہیں معلوم، سننے میں اچھی لگتی ہے۔ ہمارا رابطہ قرآن سے بس یہیں تک ہے۔ ہم نے قرآن سے سیکھا کیا ہے، قرآن ہمیں کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ یہاں پر تو مجھے وہ مثال یاد آتی ہے، ایک کوئی آدمی راستے پر کھڑا ہو، آپ سے پوچھے کہ مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، اگر اجنبی ہوگا تو شاید آپ اسے اسی طرح کھڑے کھڑے بتا دیں گے کہ آپ ادھر سے جائیے گا، دائیں مڑ جائیے گا، بائیں مڑ جائیے گا، پھر سیدھی روڈ آئے گی، پھر چلے جائیے گا، پھر آپ وہاں جا کر کسی سے پوچھ لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی پہنچ بھی جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی پہنچے، لیکن ایک آدمی آپ کا بہت قریبی آ گیا، کوئی مہمان یا کوئی کاروباری آدمی،
اب اس کے لیے دلچسپی آپ دیکھیے اپنی، ارے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، پہنچا دوں گا، اچھی بات ہے، اور اس کو اسٹیشن پر جا کر چھوڑا. اب اس کے بھٹکنے کا کوئی سوال نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹ جا کر اس کو چھوڑ دیا ہے، اب کوئی دقت نہیں ہے. تو قرآن اور اس کی تشریح سنت ایک مسلمان کے ساتھ ایسے ہی لگ کر اسے جنت تک پہنچاتے ہیں ساتھ میں، لیکن وہ ساتھ میں رکھے تب نا. اور غیر مسلم کو قرآن رہنمائی کر دیتا ہے. آپ قرآن کو تو پہلے مانیے، آپ پہلے اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے اس پر ایمان لاؤ گے تو قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا ہر مشکل میں. اب ہم مسلمان حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں، الٹی سیدھی باتیں مجھ سے نکلنے لگتی ہیں. لیکن ہمارے سامنے جو حل موجود رکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیو، یہ قرآن رہنمائی کی کتاب ہے، اس کو پڑھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، لیکن اسے سیکھنے کی کوشش کریں. گزشتہ قوموں کے واقعات پڑھیں، قرآن میں موجود ہیں، کیا کیا قرآن میں نہیں ہے. آپ جب پڑھیں گے یا جو بھی آپ میں سے مطالعہ کرتے ہوں گے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا، اور جو بھی مطالعہ کریں گے وہ ہم سے زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آگے ہم بات کو بڑھاتے ہیں. قرآن کی ضمن میں ایک بڑی بات آتی ہے، قرآن کے محکم آیات پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکم ہے، دوسری متشابہات. متشابہات سے مراد حفاظ کرام والی متشابہات نہیں ہے جو پڑھنے میں متشابہات ہو جائیں، نہیں. متشابہات کا معنی ہے جو سننے کے بعد سمجھنے میں مشکل پیدا ہو جن کو. اور قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں، بالکل واضح ہیں. ان دو قسموں کی آیتیں قرآن میں موجود ہیں. ان میں سے جو محکم آیات ہیں ان پر ہر شخص کو عمل کرنا لازم ہے. اب ایک مثال میں آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں، آپ میں سے جو بھی سمجھ سکے وہ بتائیے گا کہ یہ آیت محکم ہے کہ متشابہات میں سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. بتائیے یہ محکم ہے کہ متشابہات میں سے؟ صحیح جواب ہے متشابہات میں سے. اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، آپ کو ایمان رکھنا ہے کیونکہ قرآن میں سچی خبر ہے، بالکل کوئی بھی شک نہیں ہے اس میں. لیکن اس پر عمل یا اس کے پیچھے پڑھ کر اس کی باریکیوں تک پہنچنا یہ ہمارے لیے نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں بنایا. ہمیں جو واضح قرآن کی آیات ہیں یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح احادیث ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. آئیے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں. ایک چیز اور بھی ہے، ان 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ، ان کے لیے طہارت کا طریقہ، ان کے لیے وہ تمام احکام جن کے بغیر نماز نہیں ہو پائے گی ان کو جاننا بھی فرض ہے. شاید آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بھائی نماز فرض ہے اور اس کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ مجھے معلوم نہیں ہے، جب اگر معلومات نہیں ہے مجھے، ضرورت پڑی تو امام صاحب سے پوچھ لیں گے. نہیں، ہر مسلمان کو جاننا ہے کہ فرض نماز اس وقت کی کتنی رکعات ہیں، ان میں نوافل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں، سنن مؤکدہ اگر پڑھنا چاہیں یعنی پڑھنا ہے آپ کو تو کتنی پڑھنی ہے، ان میں کیسے کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، ان کو جاننا فرض ہے. ان کو جاننا فرض ہے. ان کے اندر جو دعائیں پڑھی جائیں گی ان کو یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی. ایک مثال کے طور پر، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی فرضیت اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتایا
حالانکہ یہ چیز پہلے ہی ثابت ہے. جب اللہ نے کہا نماز فرض ہے تو اس سے جڑی ہوئی ہر چیز فرض ہے, اس کو جاننا فرض ہے, کیونکہ اس کے بغیر وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. اب ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو شاید ہم نہیں جانتے اچھی طرح سے, کیونکہ امام صاحب تو سب جانتے ہیں, امام صاحب جانتے ہیں, باقی کوئی کچھ نہیں جانتا. بس اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے. پھر بھائیوں, امام صاحب کا جو کام ہے وہ تو بہت بڑا ہے, اور ہر عام آدمی کا کام کیا ہے؟ کم از کم ضروری باتیں تو جاننا ہی ہے اس کو. اگر وہ ضروری باتیں بھی نہیں جانتا ہوگا تو وہ گناہگار ہو رہا ہے ہر روز. سال میں ایک بار نہیں, ہر روز گناہگار ہو رہا ہے. اگر ہم نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے, کوئی نہیں جانتا, جو بھی, وہ ہر روز گناہگار ہو رہا ہے. جب بھی وہ کوشش نہیں کر رہا ہے, جب بھی وہ سستی کر رہا ہے. اسی طریقے سے دین کے اندر جو ضروری باتوں میں سے ایک یہ بھی چیز ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے ہر عاقل بالغ کے اوپر, الا کہ کوئی بیمار نہ ہو جائے تو اس کو بعد میں قضا کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے, روزہ فرض ہے یہ جاننا فرض ہے, اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بھی جاننا فرض ہے جن کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے, آپ کو یہ جاننا ضروری ہے. یہ نہیں کہ جب پھنس گئے تو امام صاحب سے آگے پوچھ لیا, امام صاحب اگر ایسا کرے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا. یہ آپ کو آلریڈی پہلے ہی سے جاننا ہے, رمضان میں نہیں جاننا ہے. آگے رمضان سے پہلے ہی, بالکل جب بچپنا ہو تبھی بچوں کو سکھا دیں کہ بیٹا رمضان میں جب روزہ رکھنا تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ان سے بچنا. یہ شروع میں آپ کو سکھا دینا ہے. لیکن شاید نظام کی کمی, سسٹم کی کمی, کہ ہمارے افراد بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور مسائل نہیں معلوم ہوتے, کیونکہ یہ سب تو عالم لوگ کے جاننے کی چیزیں ہیں نا. نہیں میرے بھائیو, ایسا نہیں ہے. علماء کے جاننے کی چیزیں ہیں وہ تو بہت باریک ہیں, ان کا کام تو بہت بڑا ہے. موٹی موٹی چیزیں ہر مسلمان جانے, ورنہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے, اس کا اسلام خطرے میں پڑ سکتا ہے. اور بھی ہم باتوں کو بڑھائیں ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا. اگر آدمی کے پاس اللہ نے دولت دی ہے تو زندگی میں ایک بار اس کے اوپر حج فرض ہے. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. ایک بار کر لیا, اب دوبارہ فرض تو نہیں ہے, جانا چاہے تو جا سکتا ہے, الا ہے کہ اس سے کوئی ضروری چیز نہ آ جائے تو جا سکتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے. زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا, مختصر طور پر کچھ ضروری باتیں. زکوٰۃ کب دینی چاہیے, آپ میں سے کوئی بتائیں ذرا, زکوٰۃ کب کب دی جاتی ہے؟ سال میں کبھی بھی. دونوں کا جواب صحیح ہے تقریباً. رمضان میں کوئی خاص ہے کیا؟ اکثر لوگ رمضان میں دیتے ہیں, غلط بھی نہیں ہے, اور یہ بات تو تقریباً آپ نے صحیح بتائی کہ سال میں ایک بار دینا ہے صرف زکوٰۃ, سال میں ایک بار دینا ہے زکوٰۃ. لیکن ہمارے بعض احباب جو ہے, اصل میں میرے سامنے ایک دو بار ایسی باتیں آئیں, اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں, امید یہی ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے. ایک صاحب نے میرے سامنے ایک مسئلہ پوچھا, شاید غالباً یاد نہیں پڑ رہا ہے, یا کہا کہ ہر 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ ہے. یہ بات صحیح ہے؟ بتائیں آپ, ہر 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ ہے. بتائیں آپ, صحیح ہے بات؟ بتائیے, غلط صحیح بتائیے, غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. پھر صحیح کیا ہے, کچھ بتا سکتے ہیں؟ صحیح کیا ہے؟ جی 3 جی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ 3 روپے؟ نہیں, یعنی 100 روپے پہ 3 روپے زکوٰۃ ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
اور کوئی بتا سکتے ہیں کہ 100 روپے پہ 2.5 یا 3 روپے زکوٰۃ ہے؟ بتائیے. عمران بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. 2.5% زکوٰۃ ہے. 2.5% زکوٰۃ ہے. اور 40واں حصہ شیخ وہی ہے نا, 40واں حصہ تقریباً ہمارے خیال سے وہی ہے. 2.5% زکوٰۃ ہے. یعنی جتنا آپ کے پاس پیسہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور وہ 1 سال تک رک جائے, 1 سال تک وہ رک جائے, اس میں سے 2.5% نکالنا فرض ہے. 100 روپے پہ 2.5 روپے یہ صرف سمجھنے کی بات ہے, یعنی سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ ہر 100 روپے پہ 2.5 روپے, ہر 100 روپے پہ 2.5 روپے. یہ کب؟ جب نصاب کو پہنچ جائے, یعنی تقریباً مان لیجیے آپ 3 لاکھ روپے, تو 3 لاکھ روپے پہ 2.5% نکالنا ہے جب 3 لاکھ ہو جائے. اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے, آپ صدقہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی, وہ واجب نہیں. لیکن ہر 100 روپے میں زکوٰۃ نہیں ہے. ایسے تو ہر تقریباً ایک آدھ چند لوگوں کو چھوڑ کر ہر آدمی پر زکوٰۃ ہوگی. صاحب مال پر زکوٰۃ ہے, یعنی جس کے پاس ایک نصاب ہو اور اتنا پیسہ سال بھر خود بخود رک جائے, وہ اس کو زبردستی ختم بھی نہ کرے, وہ اس کے پاس جمع ہوتا رہے. اور ایک نصاب ہے, ہر چیز کا الگ الگ نصاب ہے. آپ تفصیل جو ہے امام صاحب سے جان سکتے ہیں, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ایک عمومی بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو. تو یہ چیز کیا ہے, بنیادی باتوں میں سے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد آئیے, ایک لسٹ میرے پاس ایسی ہے, آخری بات ختم کروں گا یہیں سے انشاءاللہ. دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام نے حرام قرار دیا, لیکن اگر ان کے بارے میں ایک مسلمان کو ان کی حرمت کا علم نہ ہو اور وہ کر گزرے تب بھی گناہگار ہوگا. غور سے سنیے گا, اسلام اس بات کا قائل ہے کہ جب تک آپ کو معلومات نہیں ہوگی آپ کی پکڑ نہیں کی جائے گی. اگر آپ کو معلومات نہیں ہو پائی تو قیامت کے دن اللہ آپ کا امتحان لے گا اور اس کے بعد آپ کو سزا دے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک مسلمان کو اگر ان کی حرمت کی معلومات نہیں بھی ہو پائی پھر بھی وہ گناہگار ہوگا اگر وہ کر بیٹھے گا تو. کیوں؟ آپ میں سے کوئی اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ بلکہ ہم مثال کچھ دیں اگر آپ کے سامنے. زنا, اگر ایک مسلمان کو نہیں معلوم پایا مثال کے طور پر کہ یہ زنا حرام ہے اور اس نے کر دیا, تو کیا اس کو معذور مانا جائے گا کہ نہیں, اس کو معلوم نہیں تھا؟ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ بالکل صحیح جواب ہے. یعنی یہ وہ غلط کام ہے جس کو غیر اسلام نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ غلط ہے, تو اسلام کیوں نہیں کرے گا؟ اسلام تو سب سے اوپر ہے, حقیقت میں دین ہے جو, وہ تو کیوں نہیں تسلیم کرے گا؟ جب غیر اسلام نے مان لیا کہ یہ غلط ہے, اس کا مطلب انہوں نے اسلام کی اتنی بات مان لی ہے کہ ہاں زنا غلط ہے. یہ اسلام کی بات ہے, یہ ان کی بات نہیں ہے, یہ اسلام کی بات ہے جو انہوں نے تھوڑی سی اسلام سے لے لی ہے. اور کیوں لی ہے؟ مجبوراً لی ہے. دنیا کے حالات پر آپ غور کریں تو جہاں پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں وہاں پر اسلام کی اتنی بات مان لیتے ہیں, لیکن ہاں شرک و بدعت میں نہیں مانتے, کیونکہ وہ عقائد سے جڑی باتیں, ان سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. کئی طرح کے عقیدے کے لوگ بیٹھے ہوں, ان کو کچھ نہیں معلوم ہو پائے گا کہ یہ کیا ہے جب تک وہ عمل نہ کرے. تو دنیا مجبوراً اسلام سے فائدہ اٹھاتی ہے لیکن اسلام کو مانتی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی توفیق ہے جن کو اسلام کو ماننے کی توفیق مل جائے. تو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں کہ کچھ وہ چیزیں جن کی حرمت کا اگر علم بھی نہ ہو پائے ایک مسلمان کو پھر بھی وہ گناہگار ہوگا, ان کی لسٹ کیا کیا ہے؟ مختصراً یہ ہے, سب سے پہلے زنا, نشہ کی حرمت, نہ بھی معلوم ہو کر بیٹھے گناہگار ہو جائے گا, اس کو گناہ اس کا ملے گا اگر نشہ ہے تو. اور مردار کا کھانا, کوئی چیز مردہ ہے یعنی صحیح طریقے سے ذبح نہیں کی گئی ہے,
اگر اس نے کھایا ہے اور یہ نہیں کہہ سکتا وہ کہ مجھے معلومات نہیں تھی، کیونکہ دنیا اس کے بارے میں کلام کرتی ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اسلام نے تو حرام کر ہی دیا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی گندی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے چوری، سود، کسی طریقے سے اس کا استعمال، یا کسی کی کوئی بھی چیز ناحق لے لینا، چھین لینا، غصب کر لینا، رشوت، یا اسی طریقے سے فیصلہ کرنے میں رشوت لے لینا، رشوت چاہے مالی شکل کی ہو یا عہدہ اور منصب کی رشوت ہو یا کسی طرح کی رشوت ہو، اس رشوت کو لے لینا یہ خطرناک کام ہے، اور اس رشوت میں پڑنا، اور جھوٹی گواہی دینا، لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا پینا، ان کو استعمال کرنا، اور اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جو ظلم کی ہیں، جو ظلم ہے، کیونکہ ظلم ہر طرح کا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزوں سے قرآن میں منع کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا ہے، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں نکاح کے تعلق سے محرمات کی تفسیر جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ذکر کی ہے کہ کن عورتوں سے ایک مرد شادی نہیں کر سکتا، جیسے مائیں اور بیٹیاں وغیرہ، جو تمام پوری تفصیل موجود ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر، ان کو جاننا ایک مسلمان کو فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی مومن آدمی کو قتل کر دینا بغیر کسی حق کے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت پر کتاب و سنت کھلے طور پر دلالت کرتی ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام اپنی انہی باتوں پر میں ختم کروں گا کہ میرے بھائیوں، علم یہ اسلام کا ایک طریقے سے پہلا زینہ ہے۔ اس زینے پر اگر ہم نے قدم نہیں رکھا تو ہم حقیقت میں مکمل طور پر مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اس کا تعلق علم سے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اس دنیا سے اپنی امت کو علم دیتے رہے اور اس پر عمل کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی صحیح باتیں آج کی اس مجلس میں آئی ہیں، اللہ ان سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان میں سے جو باتیں ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں ان کو اللہ عام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔